بیک سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ آپ کا نام نہیں لے رہا، یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، آپ کا نام نیند میں دھوکے سے نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میرے فرشتوں میں بھی جانتا ہوں کہ دھوکے سے اس کا نام نکلا میری زبان سے، مگر نکلا تو ہے۔ اگر میں نے اس کے نام لینے پر بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو مجھ میں اور جھوٹے معبودوں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ آپ کے گھر ایک آدمی کی لڑائی ہو گئی، وہ آپ کے گھر نہیں گیا 10 سال تک، 10 سال کے بعد ہو گیا، اب کیا لینے آیا ہے؟ اب بوڑھا ہو گیا، اب میرے پاس آیا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، 20 30 40 50 60 70 سال گزر گئے، اور ایک روز بیٹھے بیٹھے خیال آیا یہ بھی کوئی زندگی ہے، اور وضو کیا اور مسجد میں پہنچا، یا وضو کی اور مصلی بچھایا اور کہا یا اللہ تیری گنہگار بندی ہوں معاف کر دے۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے 70 سال کے بعد اب آئی ہے، اب تک تو مجھے میری طرف دیکھا نہیں تھا، مجھے پکارا نہیں تھا، اللہ یہ نہیں کہیں گے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک گویا ہے، گویا گانے گاتا تھا اور لوگ اس کو پیسے دیا کرتے تھے، بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھا ہونے کے بعد لوگ اس کے پاس نہیں آئے، زمانہ ہو گیا، 3 دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا، کہنے لگا ایک روز رو کر بقی میں اے اللہ اب میری بات میں دم نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی پوچھتا نہیں، اب میں کہاں جاؤں، مجھے کھانا کون کھلائے گا، یہ کہنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے خواب میں بات آئی کہ ہمارا ایک بندہ بھوکا ہے فلاں جگہ، تم خلیفہ ہو، امیر المومنین کیا کہتے ہیں، امیر المومنین ہو، تم ان کو جا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے کھانا لیا اور بقی میں پہنچے، دیکھے ایک آدمی ہے واقعی کہ جو بھوکا لگتا تھا، آگ کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا بھاگو نہیں، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ بھوکے ہو؟ کہ جی ہاں میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔ کہا لو کھانا کھاؤ۔ رونے لگا آدمی، یا اللہ میں نے اتنے دنوں کے بعد آپ کو پکارا، میں نے توبہ نہیں کی گناہوں کی اپنے، میں نے آپ سے کھانا مانگا، تیری کتنی بڑی شان ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے آدمی کو عمر فاروق کو تو نے کھانا لے کر میرے پاس پہنچا دیا، اور اتنا رویا کہ کھانا تو کھایا نہیں، اور روتے روتے اس کی موت آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ جس وقت بھی پکاریں گی، آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ کسی آپ مولوی کو، آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو آپ فون کریں رات کے 12 بجے، فون بند ہے یا کھلا ہوا ہے تو بات نہیں کرے گا، یا آپ وہاں چلی بھی گئی کسی وجہ سے، وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تو سو رہے ہیں، مولانا صاحب تو سو رہے ہیں، ایم پی صاحب تو باہر نکل گئے، یا ملاقات ہو بھی گئی، وہ کہیں میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ سامان نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ ہے، آپ رات کے 12 بجے پکارو، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنے گا۔ آپ جنگل میں پکارو، آپ پہاڑوں میں پکارو، آپ رات کی تنہائیوں میں پکارو، پورے گھر نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، پورا گھر آپ کا مخالف ہو گیا ہو، کوئی آپ کی طرف توجہ نہ دیتا ہو، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مصلی بچھائیے اور کہیے میرے مولا اب میں کہاں جاؤں، میری پکار کو تو سننے والا ہے، میں بے کس ہوں، میں مظلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گے، مگر کوئی پکارنے والا تو ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لہ مقالید السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے میری ماں بہنوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام سے جڑو، اللہ کا نام سیکھو، اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اب ہم کھانا کھاتی ہیں، کھانا کھاتے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام آ گیا۔ اپنے بچوں سے کہو بیٹا کھانا کھا رہے ہو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر کھانے کے شروع میں آپ بسم اللہ بھول گئے، بیچ میں آپ کو یاد آیا کہو بسم اللہ اولہ وآخرہ،
کہ بسم اللہ ہے کھانے کے اول میں بھی اور کھانے کے آخر میں بھی، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ آپ کل کہیں جانا چاہتی ہیں، اپنے والد صاحب کے پاس، اپنے میکے جانا چاہتی ہیں یا اپنی سسرال آپ کو جانا ہے، پوچھا کب جاؤ گی سسرال؟ اور انشاءاللہ میں کل جاؤں گی، انشاءاللہ کل میں میکے جاؤں گی، یہ اللہ کا نام آ گیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا، آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے، کھیل رہا ہے، پاؤں رگڑ رہا ہے اور اس کے منہ سے تھوڑا تھوڑا تھوک نکل رہا ہے، آپ کو اچھا لگا اپنا بیٹا، آپ نے کہا ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ میرے خسر بہت اچھے ہیں، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ آپ کا گھر نگر سے بچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ گیا۔ آپ کو کسی نے کوئی چیز دی، آپ کے شوہر نے آپ کو 50 روپے دے، لو یہ خرچے میں لے آنا، آپ کو جوڑا لا کر دیا، آپ کو میک اپ کا سامان لا کر دیا، آپ نے کہا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ یہ چیز اپنے بچوں کو سکھاؤ، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس کو پانی دیا، اس سے کہو بیٹا کہو مجھے جزاک اللہ، امی اللہ آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا ناک صاف کیا، اپنے بیٹے سے کہو بیٹا جزاک اللہ، امی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے کپڑے دھلے، اس کو پہنائے اور اس کو آراستہ کر دیا، کہو اس بیٹے سے بیٹا مجھے کہو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ خود بھی کہو، اپنے بچوں سے کہلواؤ، آج ہمارے بچے کیا چیزیں نہیں بکتے مگر جزاک اللہ نہیں کہتے، ماشاءاللہ نہیں کہتے، انشاءاللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ نہیں کہتے۔ یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اب آپ بیت الخلا گئی، بائیں پیر رکھو اور کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیطان نہیں آ سکتا، جنات نہیں آ سکتے، ترجمہ قاری صاحب سے پوچھ لینا، اللہ کا نام آ گیا۔ آپ بیت الخلا سے باہر نکلی، آپ نے کہا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ گیا۔ آپ بستر کے اوپر لیٹی، آپ نے کہا اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ کا نام آ گیا۔ آپ اٹھی صبح، آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا۔ آپ گھر سے کہیں گئی، آپ نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ، غرضے کے چمن چمن میں تیرا نغمہ، کلی کلی میں تیرا تبسم، چمن چمن میں تیرا نغمہ، کلی کلی میں تیرا تبسم، شفق شفق تجھ سے رنگ بکھرا، سبق سبق ہے گلاب تیرا، نفس نفس ہے رہین منت، گرم کا محتاج لمحہ لمحہ، مجال کس کی سہار پائے ذرا سا بھی عتاب تیرا۔ اس لیے مجھے تقریر دوسری بھی کرنی تھی، قرآن پاک کے تعلق سے مجھے کہنا تھا، مجھے نمازوں کے تعلق سے بھی کہنا تھا، مجھے دوسری چیزیں بھی بتانی تھی، مگر میں آج کی مجلس میں اپنی بہنوں کو، جس کے لیے قاری عبدالخالق صاحب نے اتنی محنت کی، اور ہمارے دوست قاری افتخار صاحب، قاری معاذ صاحب، مادی اسلامی کے اساتذہ ہمارے دوست یہاں تشریف لائے، میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ کر لو، تیسرا کلمہ پڑھ کر لو، چوتھا کلمہ پڑھ کر لو، انشاءاللہ کہہ کر لو، صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ اللہ کا نام لوگی طاقت ملے گی، راحتیں ملے گی۔ آپ غور کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور جو اذان کا ختم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ہے۔ آپ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور آپ غور کرو، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع ہوا، تکبیر پوری ہوئی لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ہے۔ آپ جہاں بھی غور کرو گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس سے پیار کرو، اس نام کو چومو، اس نام کو سر پر رکھو، اس نام کو لو، اس نام سے تمہیں روشنی ملے گی، اس نام سے تمہیں طاقت ملے گی، اس نام سے تمہیں محبتیں ملیں گی، غیروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت پیدا ہوگی۔ ہمارے جو بڑے تھے ان کے پاس کیا تھا؟ چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اتنی اللہ اللہ کرتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمراں ان کے قدموں میں آ کر بیٹھتے تھے، انہوں نے اتنا اللہ کا نام لیا ہے۔ اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام کرو، اس کی بے ادبی نہ کرو۔ قرآن پاک رکھا ہوا ہے،
اس کے جو سلطان نہیں